السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 53 میں سبق قومی ادارے جو صفحہ نمبر 95-96 پر موجود ہے اس کی پڑھائی اور وضاحت کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے، بک کھولیں اپنا 95 96 95 96 پیج کھولیں اور پینسل ہاتھ میں پکڑ کے مشکل الفاظ کے معنی اور گرامر ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ سبق قومی ادارے صفحہ نمبر 95، فرسٹ پیراگراف دیکھیں۔ قومی ادارے وہ ہوتے ہیں جو حکومت کی طرف سے قائم کردہ ہوتے ہیں اور جو عوام کی خدمت کے لیے برسر پیکار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سرگرم عمل ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی خدمت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ادارہ صحت ہے، ادارہ تعلیم ہے، ٹھیک ہے، شہری دفاع کا جو ادارہ ہے، پولیس کا جو محکمہ ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کے ادارے جو ہیں یہ قومی ادارے کہلاتے ہیں جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں معاملات نظم و نسق کو بہتر طور پر چلانے کے لیے حکومتی سطح پر کچھ ادارے تشکیل پاتے ہیں۔ نظم و نسق، قاعدہ قانون، نظم و ضبط بہتر طور پر اچھے طریقے پر چلانے کے لیے حکومتی سطح پر یعنی حکومت جو ہے وہ مقرر کرتی ہے، بناتی ہے، تشکیل پاتے ہیں، بناتے ہیں، جن کو مختلف قسم کی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں۔ کوئی ادارہ ملک کا انتظام چلاتا ہے تو کوئی ملک کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتا ہے، فریضہ، فرض یا ذمہ داری۔ کسی کے ذمہ امن و امان کو قائم رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو پولیس کا محکمہ ہے۔ امن و امان، گرامر، امن اور سکون۔ اچھا، مرکب عطفی ہے تو کوئی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کون سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے؟ افواج پاکستان۔ ان اداروں کا قیام اس لیے عمل میں لایا جاتا ہے کہ ملکی انتظام عمدگی سے اچھے طریقے سے چل سکے اور انتشار سے بچا جا سکے۔ انتشار، بدنظمی، یعنی ہر کام کے لیے، ہر ذمہ داری کے لیے حکومت نے کوئی نہ کوئی ادارہ جو ہے یعنی مختلف ادارے مقرر کیے ہیں، تشکیل دیے ہیں تاکہ اور ان کو ان کی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سونپی ہیں، کیونکہ اگر یہ مختلف ادارے جو ہیں یہ تشکیل نہ پاتے تو پھر ملک میں انتشار پیدا ہوتا، بدنظمی پیدا ہوتی، اور یہی ادارے جو ہیں اپنی مقرر کردہ ذمہ داریوں کو اور فرائض کو اپنے طریقوں سے اپنے اصول و ضوابط کے مطابق جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے ملک میں انتشار نہیں ہوتا اور ایک نظم و ضبط سے ہر کام جو ہے چل رہا ہے۔ جب تک اس کے تمام ادارے اپنی ذمہ داریوں کو یعنی کوئی ملک اس وقت تک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ گامزن ہونا، چلنا، رواں دواں ہونا، جب تک اس کے تمام ادارے اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن پورا نہ کرے، بطریق احسن، اچھے طریقے سے، یعنی جب تک اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ ملک کے تمام جو ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نہ نبھائیں۔ جب مختلف اداروں میں ذمہ داریاں تقسیم کر دی جاتی ہیں تو ہر ادارہ پیشہ ورانہ مہارت سے عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرتا ہے، اور جب ان اداروں کو ان کے فرائض دی جاتی ہیں، تقسیم کر دی جاتی ہیں، تو پھر ہر ادارہ جو ہے پیشورانہ طریقے سے اور ہنر اور کمال سے عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں بے شمار ادارے اپنے متعلقہ شعبوں میں سرگرم عمل ہیں، سرگرم عمل، مصروف عمل پیرا، جن میں سے چند یہ ہیں۔ سب سے پہلا جو بہت ہی اہم ادارہ ہے وہ تعلیمی ادارہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں بنیادی جو حیثیت ہے وہ تعلیم کی ہے۔ تعلیم انسان کی پہلی اور بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر ترقی کا خواب بھی دیکھنا بیکار ہے۔ خواب، سوچ، خیال بیکار، فضول ہے کہ یعنی یہ سوچ بھی فضول ہے، بیکار ہے کہ ہم تعلیم کے بغیر ترقی کا سوچیں۔ کوئی بھی ملک یا قوم اس وقت تک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنا رشتہ تعلیم سے نہیں جوڑ لیتی، یعنی جب تک قوم تعلیم یافتہ نہ ہو تو وہ قوم ترقی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ تعلیم ہی انسان میں یہ شعور اجاگر کرتی ہے، شعور اجاگر کرنا، عقل، سوچ پیدا کرنا کہ وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے کوشش کرتا رہے، یعنی یہ تعلیم ہی ہے جو انسان کو
انسان میں یہ شعوری عقل پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے منصوبے بنائے اور کوشش کرے۔ تعلیم ہی کی بدولت ایک مہذب معاشرہ تشکیل پاتا ہے، مہذب تہذیب یافتہ تشکیل بننا۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومتی سطح پر بہت سے اقدامات کیے جاتے۔ فروغ ترقی یعنی تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت جو ہے مختلف اقدامات کرتی ہے تاکہ معاشرہ ترقی کرے اور تہذیب یافتہ بنے، اور بہت سی سہولیات مثلاً عمارات، ساز و سامان اور مفت کتابیں جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں، اور اس سلسلے میں حکومت نے مختلف عمارات، بلڈنگز جو ہیں وہ بنائے ہیں اسکول اور کالجز کے لیے۔ اس کے مطابق جو ہے ساز و سامان کون سا مرکب ہے؟ مرکب عطفی، اور حتیٰ کہ مفت کتابیں بھی بچوں کو طالبات کو دی جاتی ہیں تاکہ ان کو تعلیم حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ، کوئی مشکل نہ ہو۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ابتدائی اور ثانوی تعلیمی اداروں کے علاوہ بے شمار کالج اور یونیورسٹیاں تعلیم کے فروغ کے لیے کوشش میں مصروف۔ اس کے علاوہ فنی تربیت اور پیشورانہ تعلیم کے ادارے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ فنی تربیت جس میں بچے جو ہیں پھر آگے پروفیشنل جو ڈگریز حاصل کرتی ہیں تو وہ فنی جو تربیت ہوتی ہے وہ حاصل کرتے، ٹریننگز وغیرہ ہوتے ہیں جن کالجز اور جن یونیورسٹیز میں، ٹھیک ہے، تو ایسے کالج اور یونیورسٹیاں بھی بنائے گئے ہیں۔ پاکستان کے روشن مستقبل کے ضامن ہیں، کیونکہ یہ ملک کو ہنرمند اور تربیت یافتہ اور پیشورانہ لوگ فراہم کرتے ہیں۔ تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر دیکھتے ہوئے کو سامنے رکھ کر پاکستان میں بے شمار سرکاری اداروں کے علاوہ بہت سی نیم سرکاری اور نجی پرائیویٹ جو تعلیمی انسٹیٹیوٹ جو ہے نا، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹی جو پرائیویٹ ہیں کہ ادارے ملک کے کونے میں قائم ہیں، کونے میں، گوشے میں، جو نہ صرف لوگوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتی ہے، تزئین آراستہ کرنا، تزئین و زیبائش کو کہتے ہیں نا، شرح خواندگی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ خواندہ اور ان پڑھ اور پڑھا لکھا یعنی اس کی شرح میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ بے روزگاری کے تدارک میں بھی اہم کردار ادا کریں۔ تدارک روک تھام یعنی جب لوگ تعلیمی یافتہ ہوں گے، جتنے زیادہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ برسر روزگار ہوں گے، اور اس طرح ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اچھا، دوسرا ہمارا بہت اہم ادارہ جو ہے وہ ادارہ صحت ہے، کیونکہ صحت جو ہے سب سے اولین نعمت ہے کہ اگر صحت ہوگی تو ہم تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے، ملازمت بھی کر سکیں گے اور ملک کی ترقی میں حصہ بھی لیں گے۔ کسی بھی ملک میں صحت کے اداروں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار میں بے جو ہے یہ سابقہ ہے، ٹھیک ہے، اور بے شمار نعمتوں مرکب توصیفی بنتے ہیں، نوازا ہے، عطا کیا ہے، ان میں صحت و تندرستی ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ صحت و تندرستی مرکب عطفی ہے، نعم البدل یعنی دوسرا راستہ، اس کے بدلے میں دوسری اور کوئی نعمت ہمیں نہیں مل سکتی، یعنی صحت جو ہے اور تندرستی جو ہے وہ سب سے اولین نعمت ہے، بہت اہم ہے۔ پاکستانی معاشرہ اسلامی بنیادوں پر استوار ہے، قائم ہے۔ پاکستان جو ہے ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں کا معاشرہ جو ہے یہاں پہ اسلامی اصول اور احکامات رائج ہیں۔ اسلامی معاشرے میں حکومت نہیں بلکہ خدمت کی جاتی ہے، اچھا، اور اسلامی ممالک جتنی بھی ہیں، معاشرے جتنے بھی ہیں، تو وہاں پہ حکومت نہیں کی جاتی بلکہ خدمت کا جذبہ جو ہے کار فرما ہوتا ہے۔ اس لیے عوام کی بہتر صحت کے لیے پاکستان میں محکمہ صحت پوری تندہی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہا ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ محکمہ صحت کے ساتھ جو ہے کے ذریعے جو ہے اپنے فرائض انجام دے کر عوام کی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں تاکہ ایک صحت مند معاشرہ قائم ہو سکے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دینی اور دنیاوی فرائض کی ادائیگی کے لیے بہتر شرط اولین ہے۔ جب ہم صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے تو دنیاوی فرائض بھی انجام دیں گے اور بہتر طریقے سے عبادت بھی کر سکیں گے۔ دنیاوی فرائض مرکب توصیفی ہے۔
بصورت دیگر انسان نہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا. اگر صحت نہ ہو، تندرستی نہ ہو تو نہ دنیا کے جو فرائض ہیں وہ انجام دے سکتا ہے اور نہ دین کے. افراد معاشرہ کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنا اور ان کو حفظان صحت کے اصولوں سے باخبر رکھنا حکومت کا فرض عین ہے. فرض عین اولین ذمہ داری، یعنی یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے ہر فرد کو صحت کی بنیادی سہولیات بھی فراہم کرے اور ان کے حفظان صحت کے اصولوں سے بھی باخبر کرے. اس لیے پاکستان میں قومی اور صوبائی سطح پر ایسے ادارے قائم کیے گئے ہیں جہاں نہ صرف بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے بلکہ نونہالان وطن کو مفت حفاظتی ٹیکے اور پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے جاتے ہیں. یعنی اسی خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے نونہالان وطن یعنی ملک میں جو نومولود بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو مفت حفاظتی ٹیکے بھی لگائے جاتے ہیں اور پولیو کے قطرے بھی پلائے جاتے ہیں تاکہ وہ مختلف بیماریوں سے بچ سکے، تاکہ پاکستان کا مستقبل صحت مند اور توانا ہاتھوں میں ہو. یعنی پاکستان کی آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ ہر لحاظ سے صحت مند اور تندرست ہو.